اور صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اپنی طرف راستہ دیتے ہیں شخص کو جو انابت کرتا ہے۔ انابت کہتے ہیں رجوع اللہ، اللہ تو رجوع کرتا ہے، اس کو ہدایت دیتے ہیں، راستہ دیتے ہیں۔ اب آگے علامت بتائی کہ انابت کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ منیب ہے، یہ انابت ہے کہ الذین تطمئن الذین آمنوا، پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، دوسری علامت تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ کے نام سے مطمئن ہوتے ہیں، یہ دوسری علامت۔ یہ دو علامتیں دلیل ہیں کہ یہ انابت رکھتے ہیں، اور جو انابت رکھتا ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے پر مرتب ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، یعنی گمراہ لوگوں کے مقابلے پر ذکر کیا ہے، انابت والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو وہ گمراہ اپنے عمل سے ہی ہوتے ہیں، یاد رکھو جو بھی گمراہ ہوتا ہے وہ دراصل اپنے عمل سے گمراہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طرف لگا دیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے۔ یضل من یشاء، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کو بلا وجہ گمراہ کر دیں، پہلے موقع دیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اب اس قابل نہیں ہے کہ ہدایت کے راستے پر چلے، اس کی صلاحیت ختم ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، اس کے دل میں مہر لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھو جو مہر لگتی ہے یہ مہر اس انسان کی اپنی حرکت کی وجہ سے لگتی ہے، وہ خود ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اپنی صلاحیت کو ختم کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ صلاحیت جو ہوتی ہے، جس طرح بیج جو ہوتا ہے، یہ اگر آپ پکا لیں بیج کو، بھون لیں، اب کبھی اگ نہیں سکتا، آپ کتنے پانی ڈال لیں، کھاد ڈال لیں۔ اسی طرح جو انسان بدعملی کے ساتھ اپنی صلاحیت کے بیج کو جلا لیتا ہے تو وہ پھر کبھی بھی ہرا ہونے والا نہیں۔ یاد، یہ عجیب بات، کبھی ہرا ہونے والا۔ اور یہ عام طور پر کن کا بیج جلدی جلتا ہے؟ جو گستاخ ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو، گستاخ شخص کا بیج جل جاتا ہے، جلدی جلتا ہے۔ وہ انبیاء السلام کا گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، اولیاء کرام کا گستاخ ہو، جلدی بیج جل جاتا ہے اس کا، یاد رکھو۔ اس لیے یہودی جو ہیں، حالانکہ عیسائی بھی وسلم کو نہیں مانتے تھے، لیکن آج بھی عیسائی کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ انبیاء السلام کا اتنا ادب کیا، عیسیٰ السلام کو خدا بنا ڈالا، ادب میں روح کے اوپر چلے گئے۔ لیکن یہودی قاتل تھے، نبیوں کے قاتل تھے، اپنے نبیوں کے قاتل تھے، ان کو ہدایت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ 10 آپ رسول نے فرمایا کہ 10 یہودی بھی اگر مجھ پر ایمان لے آتے تو سارے یہودی ایمان لے آتے، 10 بھی ایمان نہیں لائے۔ آپ اندازہ کریں، 10 بھی ایمان نہیں لائے۔ جب کہ وسلم کو دیکھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے تھے جیسے جناب وہ اپنے بچوں کو پہچانتے کہ یہ سچے نبی، لیکن ایمان نہیں لائے۔ یہ کیوں؟ گستاخی کی وجہ سے ان کا بیج جل چکا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے حدیث میں کہ یہودیوں کا علاج قتل ہے، آخر میں پتھر بھی کہے گا میرے پیچھے یہودی قتل کرو، درخت بھی، کیوں؟ ہدایت نہیں۔ عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، ہندو مسلمان ہو جائیں گے، سارے مسلمان ہو جائیں گے، قرب قیامت میں سب اسلام لے آئیں گے۔ اور آج بھی بڑی تیزی سے دنیا میں ہر طبقہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، لیکن یہودی نہیں داخل ہو رہا، بالکل نہیں۔
گستاخ جو ہوتا ہے، اس طرح صحابہ کا گستاخ ہے، اس کا بیج بھی جل جاتا ہے، اولیاء کرام کا گستاخ، اس کا بیج بھی جل جاتا ہے، ہدایت نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، وہ یہدی الیہ من اناب، اور ہدایت دیتے ہیں اس کو جو انابت کرتا ہے، اناب۔ اب انابت کی علامت کیا بیان کی؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور اللہ کے نام سے ان کو چین آتا ہے، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں تو چین پاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ یہ انابت والے ہیں، انابت والے ہیں، ہدایت والے ہیں۔ یہ علامات بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز علامت سے پہچانی جاتی ہے، اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں، عالم۔ یہاں جو چیز کار فرما ہے وہ تو پردہ غیب میں ہے، لیکن علامتیں ہیں اس کی علامتیں۔ یہ میرا ہاتھ ہلا رہا ہوں، اور جو روح ہے وہ پردہ غیب میں ہے، لیکن یہ جسم کے ہلانا علامت ہے روح کی موجودگی پر۔ دنیا میں ہر چیز ویسے، اس لیے عالم ہوتا ہی وہ ہے جو علامت ہے، اس میں کوئی چیز صراحتاً نظر نہیں آتی۔ تو علامت بیان کر دی کہ انابت والے کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پھر ایک قانون بیان کر دیا کہ اللہ کے نام سے ہی چین آتا ہے، اللہ کے نام ہی سے چین آتا ہے۔ یعنی یہ جو لوگ چین پاتے ہیں، یہ چین پانے والے، یہ اللہ کے نام سے جو چین لیتے، اس لیے کہ چین ہے ہی اللہ کے نام ہے۔ ہمارے شیخ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، رس گلہ تو آپ لوگ کھاتے ہیں، رس گلہ بڑی محبوب مٹھائی ہے رس گلہ۔ گلہ الگ بنتا ہے، رس الگ بنتا ہے۔ گلہ پہلے بنایا جاتا ہے، پھر اس میں رس ڈالا جاتا ہے۔ ہم بنگلہ دیش گئے تو بنگلہ دیش میں وہ اس فن میں بہت ماہر ہیں، آپ نے کبھی زندگی میں ایسا ٹیسٹ نہیں کیا ہوگا جیسے بنگلہ دیش والے بناتے ہیں۔ اور وہ گلہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، ہاتھ میں آپ پورا آ جائے، مکھن کے پیڑے کی طرح۔ اور وہ جو گلے لائے جاتے ہیں وہ بالکل پھیکے ہوتے ہیں۔ اب پھیکا گلہ اور اس کے ساتھ شیرہ آتا ہے، تو آپ اپنے سامنے اس کو ڈبوئے، وہ اسپنج کی طرح بالکل ہوتا ہے، ایسے دباؤ گے ٹوٹتا نہیں ہے، کوئی ڈال دیں اب وہ سب رس۔ اب یہ رس گلہ ہو گیا۔ تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، صحت، جان، مال، اولاد، ساری، یہ ہیں گلے، اور رس ہے اللہ کا نام۔ جب تک یہ ملے گا نہیں رس گلہ نہیں بنے گا، رس گلہ نہیں بنے گا۔ ہر چیز ہوگی وہ پھیکا کھائے گا۔ میں بتا آپ نے تو نہیں پھیکے، میری تجربہ ہے، جب میں وہاں گیا تو ہم نے پھیکا چکھا تو کھایا نہ جائے، اور اسی کے اندر ڈالا تو وہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتوں کو گلہ بنایا اور اپنے نام کو رس بنایا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف میرے نام سے اطمینان اور چین آتا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ میں کتنی بڑی بشارت کی بات ہے، کتنی بشارت کہ اللہ اللہ کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو رجوع کرنا، یہی ہدایت کا دراصل ذریعہ ہے۔ ہدایت کا ذریعہ دراصل یہ چیز ہے۔ اس لیے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، دل کو اللہ سے کبھی غافل نہ کریں۔ غفلت ہو جائے توبہ استغفار کریں فوراً۔ دل کی زندگی اور دل کا چین اللہ کے نام پر ہے۔ کبھی ذکر ہو زبان سے، میرے شیخ فرماتے تھے یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل سے یاد کرنا۔ دل سے یاد کرنا وہ بھی ذکر ہے، ذکر قلبی، اور زبان سے کرنا ذکر لسانی۔ اور اللہ کی کائنات اور نعمتوں میں غور و فکر کرنا یہ ذکر فکری ہے۔ ذکر فکری، فکر کا اس سے بھی ذکر، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا۔ آپ سوچیں بھائی اللہ نے کیسی نعمتیں دی، یہ دیا وہ دیا، کیسی کائنات بنائی، سارا کچھ۔ اس سے یتفکرون فی خلق السماوات، یہ بھی ایک ذکر ہے، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یاد رکھو اگر اس کے بغیر نعمتیں ہیں، اس لیے ہر نعمت سے پہلے نام دیا ہے۔ حضرت استاد کی یہ بات الحمدللہ انگلینڈ میں بھی ختم بخاری میں میں نے بیان کی، زامبیا میں بھی بیان کی۔ لوگ
حیران ہو گئے تو مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سنت اسی لیے دی ہے کہ بھائی مومن کا کوئی کام اللہ کے نام کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ حیران ہو گئے مرحوم حضرت فرمایا یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ ہم اللہ کا نام لیں گے تو ہمارے کام بنتے ہیں، نام نہ لیں ہمارے کام نہیں بنیں گے۔ دوسروں کا سہارا لیتے، ہم سب سے پہلے اپنے مولا کا سہارا لیتے پھر کام کرتے ہیں۔ سنت قرار دیں گے، چھوٹے چھوٹے کام میں بسم اللہ، بڑے سے بڑے کام بسم اللہ، یہ بھی ذکر ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اس کام کو کرتے ہیں۔ یہ پوری تو عالم پورے علماء نے بہت پسند ہے اور حیران ہو گیا، کہا کہ کیسی حضرت نے بات بیان فرمائی کہ مومن کا امتیاز یہ ہے کہ ہر موقع پر مولا کو یاد کرتا ہے پھر کام کرتا ہے، پھر اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، پہلے رب کو یاد کرتا ہے پھر نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر وہ نعمت فائدہ دیتی ہے کیونکہ نعمت اب رس گلہ بن چکی ہے، گلے میں رس آ چکا ہے، اب اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ اور ہی کچھ ہے۔ تو بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنے گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک تسبیح میں ذات لو بھی اللہ کی فرمائے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کے اللہ جل جلالہ تعالی شان اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ۔ اے خدائی بندہ را رسوا مکن، غربدم من سر من پیدا مکن۔ اے خدائی بندہ را رسوا مکن، غربدم من سر من پیدا مکن۔ از کرم از عشق معزولم مکن، جز بذکر خویش مشغولم مکن۔ اللہ اللہ اینچے شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ عشق میں ذلت بعزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا تو خلوت ہو گئی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ تعالی شانہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ علی